آج ہم نے وزیر اعلیٰ کے ساتھ، وزیروں کے ساتھ، بیوروکریسی کے ساتھ، چیف سیکرٹری کے ساتھ اور ہماری آئی جی کے ساتھ بھی ملاقات ہے. ہم نے کئی چیزوں کے اوپر آج ڈسکشنز کیے ہیں کہ جو تحریک انصاف کی جو نظریہ ہے، جو ہمارا مینیفیسٹو ہے، جو ویژن ہے، اس کے مطابق ہم قانون بھی نئے لانے چاہتے ہیں اور اس کے مطابق جو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ پارٹی کی جو ڈائریکشن ہے، پختونخوا ایک مثال بنے کہ وہ صوبہ ہے جو کہ پارٹی کی ویژن سامنے لے کے آ رہا ہے، جو ہم نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اس وقت پولیس ایکٹ کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے، اس پہ بڑی ڈسکشنز ہو رہی ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ پختونخوا کی جو پولیس ہے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے. اس کی جو اٹانومی ہے، اٹانومی کا مطلب یہ نہیں کہ انڈیپینڈنس ہے، اٹانومی کا مطلب یہ ہے کہ پولیس اپنے قانون کے مطابق کام کرے بجائے اس کے کہ وہ گورنمنٹ کی غلام ہو. یہ بڑا ضروری ہے آپ کا سمجھنا. یہ ایشو یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پختونخوا کی پولیس قانون کے مطابق کام کرے، یعنی ایک پولیس کو کنٹرول نہ کیا جائے پوسٹنگ اور ٹرانسفر سے. اگر جب آپ پولیس کو کنٹرول کرتے ہیں پوسٹنگ اور ٹرانسفر سے تو پولیس پھر آپ کے کام کرتی ہے، اور جس طرح پنجاب اور سندھ میں پولیس کی ایفیکٹونیس ختم ہو گئی ہے کیونکہ اس کو سیاسی طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک نیا پولیس ایکٹ لے کے آئیں گے جو کہ پختونخوا پہلا صوبہ ہوگا جدھر پولیس قانون کے مطابق کام کرے گی، اس کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا پوسٹنگ ٹرانسفر سے، اور نیچے تک پولیس کا احتساب کریں گے جو پبلک سیفٹی کمیشنز، لوکل گورنمنٹ کے نمائندے ہوں گے پبلک سیفٹی کمیشنز پہ، اور پھر پروونشل پبلک سیفٹی کمیشن ہوگی. تو پولیس کو ایک اٹانومس، اور وہ عوام کو بھی اکاؤنٹیبل ہوگی اور وہ اپنے کام میں بھی کوئی مداخلت نہیں ہوگی. تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ فائنل سٹیجز پہ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. دوسرا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے قانون، یہ انشاءاللہ اسمبلی میں اب پیش کیا جائے گا. یہ فائنل سٹیجز پہ دیر لگی ہمیں کیونکہ ہم اڈاپٹ کر رہے تھے جو اسمبلی میں چلا گیا اور یہ ہم پاس کرنے والے ہیں. اس کے اندر کیونکہ یہ یورپ سے ہم نے لیا ہوا ہے، ادھر پاکستان کی کنڈیشنز میں ہم اس کو ہم ماڈل کر رہے ہیں تاکہ یہاں کی کنڈیشنز کے مطابق ہم کریں. تو یہ بھی انشاءاللہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ لا آ جائے گا. اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ٹیکس کے پیسے سے پبلک نمائندے ٹیکس کا پیسہ استعمال نہیں کر سکیں گے. یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ لوگوں کے ٹیکس کے پیسے سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکیں. اور دوسرا یہ کہ آپ اقتدار سے اپنی بزنسز کو فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے. تو یہ انشاءاللہ یہ بھی ہمارا دوسرا، اس کے اوپر بھی ڈسکشن اب فائنل سٹیجز پہ پہنچ گئی ہے. اور تیسری چیز وسل بلور ایکٹ. یہ وہ ہوگا کہ وائٹ کالر کرائم پکڑنے کے لیے ہمارے پاس اتنے زیادہ جو وائٹ کالر کرائم کے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں، فرینزک وائٹ کالر کرائم ایکسپرٹس، وہ ہمارے پاس نہیں ہیں. لہٰذا یہ ہم نے سوچا ہے کہ ہم وسل بلور ایکٹ لے کے آئیں گے جدھر لوگوں کو اگر وہ نشاندہی کریں کرپشن کی تو ان کو پھر حصہ بھی ملے گا اس سے. یہ تیسرا ہے اور یہ بھی فائنل سٹیجز پہ ہے اور انشاءاللہ یہ اب یہ بھی اسمبلی میں ہے اور یہ بھی انشاءاللہ 1-2 ہفتے تک آپ کے سامنے آ جائے گا. جو سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ کہ ہم نے امینڈمنٹس کی تھی پختونخوا کی گورنمنٹ نے احتساب بل کے اندر، جو کہ اوریجنل ایکٹ آیا تھا، اور وہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس پر جنرل حامد نے ریزائن کیا اور ان کو خدشات تھے جو ڈی جی احتساب اور جو احتساب کمیشن کے بیچ میں. پھر وہ امینڈمنٹس آئیں اور امینڈمنٹس میں یہ تاثر گیا کہ ہم نے اس کی آزادی ختم کر رہے ہیں احتساب کی. اس کے بعد پھر میں نے اپنے نیچے ایک وکلا کی کمیشن بنائی اور اس نے اب فائنل رپورٹ میں لے آیا ہوں. آج میں نے پریزنٹ کی ہے چیف منسٹر صاحب کو، اور ہم نے اپنے ایڈوکیٹ جنرل کو بھی پریزنٹ کیا، لا ڈپارٹمنٹ کو بھی پریزنٹ کیا، اور انشاءاللہ یہ اسمبلی میں بھی جائے گی. یہ پہلے کیبنٹ میں جائے گی اور پھر اسمبلی میں پیش ہوگی. یہ جو اب ہم نیا احتساب ایکٹ لے کے آ رہے ہیں، اس نے وہ ساری چیزیں دور کر دی ہیں جو کہ ایک کانفلکٹ تھی ڈی جی احتساب اور احتساب کمیشن کے بیچ میں. یاد رکھیں ڈی جی احتساب نے اس لیے ریزائن کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں کام نہیں کر سکتا صحیح طرح
احتساب کمیشن میرے میں مداخلت ہے، یعنی ان کی جورسڈکشن ڈیفائنڈ نہیں تھی. تو ہم نے ایک پورے ہمارے جو وکیل بیٹھے اور ان وکیلوں نے اب ایک ایسا ایکٹ لے کے آئے ہیں کہ ایک تو ان کی بھی ہم نے ورکنگ ٹھیک کر دی ہے کہ ڈی جی کا کیا کام ہے، احتساب کمیشن کا کام پالیسی ہے، ڈی جی کا کام پالیسی امپلیمنٹیشن ہے، اور گورنمنٹ کو مکمل طور پہ ہم نے اس سے علیحدہ کر دیا. یعنی ہر طرح جو ہمارا اب احتساب کمیشن ہوگا اور ڈی جی احتساب ہوگا وہ گورنمنٹ سے علیحدہ ہو جائے گا. تو یہ اب میں نے پریزنٹ کیا جو میرے نیچے وکلا نے یہ بنائی تھی جو ایکٹ، اب یہ آج ہم نے ڈسکس کر لیا چیف منسٹر صاحب کے ساتھ، اور یہ اب کیبنٹ میں پریزنٹ کریں گے یا اب اسمبلی میں آئے گا، اور انشاءاللہ اس سے بھی بہتر وہ جو مسئلے مسائل تھے وہ ختم کرتے ہوئے اس سے بہتر آزاد اور بہتر فنکشننگ انشاءاللہ آپ کے سامنے آپ احتساب ایکٹ لے کے آئیں گے. تو یہ ہم نے جو آج سب سے بڑی بریک تھرو کی ہے وہ یہ انشاءاللہ جو احتساب کا عمل، ایک آزاد احتساب کا عمل شروع کیا تھا پختونخوا میں، اب انشاءاللہ اس کو آپ دیکھیں گے کہ اس کو اور بہتر طریقے سے ہم انشاءاللہ صوبے میں چلائیں گے. عمران خان صاحب یہ بتائیں کہ یہ ملکہ ڈویژن میں بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ کسٹم ایکٹ کا نفاذ کیا، وہاں مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، ہڑتالیں بھی ہو رہی ہیں، گورنر ہاؤس کے ترجمان کا موقع ہے کہ سہیل حکومت کے کہنے پہ نافذ کیا گیا. اس کے بارے میں آپ کا کیا موقع ہے؟ ہاں صاحب، اس کو میں ذرا آگے تھوڑا سا لے جاؤں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا فیصلہ اپیکس کمیٹی میں ہوا تھا. تو ظاہری بات ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب بھی وہاں پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور اب صوبائی حکومت اس کی مخالفت کر رہی ہے. تو اگر اپیکس کمیٹی میں ڈیسائیڈ ہو رہا تھا تو اسی وقت اس کی مخالفت کی جاتی. میں ایکسپلین کروں. یہ آج سے کچھ مہینے پہلے ایپیکس کمیٹی میں 2-3 دفعہ ڈسکس ہوا، جس میں گورنر، جس میں کور کمانڈر اور میں ہوتا ہوں. وہاں پر چونکہ اس وقت حالات ایسے تھے کہ ملاکنڈ میں اسپیشلی بات صرف کسٹم کی بات صرف ہوئی تھی کہ وہاں اسمگل گاڑیاں ہزاروں لاکھوں گاڑیاں وہ موجود ہے، وہ گاڑیاں غلط استعمال ہو جاتی ہیں، دہشت گردی کے لیے بھی ریکارڈ بھی کوئی نہیں، کسی صوبے کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں. سب کی وہاں پر ریکمنڈیشن تھی کہ اس کے لیے کوئی ٹیکس لگایا جائے تاکہ یہ ریکارڈ بن جائے. یہ صرف ملاکنڈ کے لیے نہیں تھا، یہ اس لیے تھا چونکہ ملاکنڈ اس میں آ گیا. یہ اس لیے تھا کہ ان گاڑیوں کو ایک ریکارڈ بنایا جائے تاکہ اسے غلط کام نہ ہو. تو سب کی ریکمنڈیشن تھی اور وہی ریکمنڈیشن تھی کہ اس کو فیڈرل کے پاس بھیجا جائے تاکہ فیصلہ ہو. تو ہم نے تو اور بہت سے قانون کے لیے فیڈرل کو بھیجے لیکن کوئی جواب نہیں آیا اور یہ ایک دم واپس آ گیا. اب دوبارہ میں سمری بنا کے بھیج رہا ہوں کہ جو سوات اور ملاکنڈ کے ساتھ ایگریمنٹ تھا اس میں یہ تھا کہ اس میں جو آلریڈی ٹیکسز ہے وہ تو ہم صوبہ لے سکتے ہیں، جو اسے اسٹیٹ مرج ہونے کے پہلے تھے وہ ہم لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اس میں چینجز اور ٹیکسز نہیں لے سکتے. وہ دوبارہ میں ان کو بھیج رہا ہوں کہ یہ اس کو واپس لینے ہیں ٹیکس، کیونکہ یہ ٹیکس ہم نے ٹیکس لگانے کے لیے نہیں کیا تھا. ہم نے یہ اس لیے کیا تھا کہ اس کا ریکارڈ بن جائے تاکہ اس کا غلط استعمال نہ ہو. تو چونکہ وہاں پر ایک سب کا ڈیسیجن تھا، وہ ڈیسیجن ہم نے آگے بھیج دیا تھا کہ آپ فیڈرل پہ لیکن فیڈرل نے اس میں وہ قانون نہیں دیکھا جو ایگریمنٹ تھا ان اسٹیٹس کے ساتھ اور گورنمنٹ کا کہ یہ نہیں لگا سکتے. تو دوبارہ میں نے ان کو تیاری کر رہا ہوں، سمری تیار ہو رہی ہے، 1-2 دن میں بھیجوں گا کہ یہ ٹیکس آپ نہیں لگا سکتے. ہم نے کہا اس کے لیے کوئی اور راستہ ڈھونڈے تاکہ ان کا ریکارڈ بنا سکے. مین مقصد ان کا ریکارڈ میں لانے کا تھا. آپ نے پولیس ایکٹ کی بات کی، یہ جو ڈرافٹ ہے تقریباً 1 سال سے بعد بنا ہوا ہے بیوروکریسی اور صوبائی حکومت کے درمیان. کبھی نہ کبھی بھی اس کی منظوری بھی دی تھی، پھر پولیس نے اپنی ریکمنڈیشن ڈالی. ابھی جو ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ڈرافٹ واپس کیا گیا ہے اس میں جو 70 ترامیل کی گئی تھی اس میں 50 سے زائد ترامیل کو وہ اومٹ کیا گیا ہے، اس کو ریپلس کیا گیا ہے. مطلب وہی روایتی چیزیں دوبارہ ہو رہی. ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح کسٹم کی بات ہو رہی ہے اب یہ چیز بھی بیوروکریسی کے ہاتھ میں ہے. صوبائی گورنمنٹ اس طرح لگا کہ وہی روایت ہو رہی ہے کہ بیوروکریسی سے حکومت کے کنٹرول میں نہیں آ رہی. میری آرٹ سنیں دیکھیں، جب آپ کوئی نئی چیز کرتے ہیں، جب ایک اس کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہوتا، مثلا پارٹی نے انٹرا پارٹی الیکشنز کروائے، نئی چیز تھی، کوئی پاکستان میں اس کا پریسیڈنٹ نہیں تھا، تو ہمارا بڑا برا ہوا الیکشن. ابھی بھی ہمیں مسئلے مسائل آئے لیکن ہم الیکشن کروا رہے ہیں. تو اسی طرح جب آپ پہلی دفعہ ایک پولیس کو ایک انسٹیٹیوشنلائز رول دے رہے ہیں کہ گورنمنٹ اس کے اندر انڈیو انٹرفیرنس نہ کرے اور وہ ایک انسٹیٹیوشن بن جائے، تو یہ پہلی دفعہ کوئی کسی اور صوبے نے نہیں کیا. بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ 2002 کا جو پولیس کا ایکٹ تھا
وہ انگریزوں کا 1861 کا پولیس ایکٹ کو چینج کرنے کی کوشش کی، وہ ساروں نے اس کو رد کر دیا، یعنی کسی نے نہیں ہونے دیا جو 2002 میں ایک نیا پولیس کو، یہی جو ہم آج کوشش کر رہے ہیں، ہم اس سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ جو 2002 میں پولیس کو امپاور کیا جا رہا تھا، یعنی قانون کے مطابق کام کرے اور استعمال نہ ہو سیاسی طور پہ، پولیٹیکل گورنمنٹس اپنے انتقامی کارروائی نہ کرے، اس کو ہم نے اس سے بھی آگے نکل گئے ہیں اس باری، جس کو 2002 میں ساری گورنمنٹس نے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ تو یہ کیونکہ نئی چیز ہے، اس میں فائن ٹیوننگ ہو رہی ہے اس کی، اس پہ کوئی کلیش نہیں ہے، پولیس کا اپنا موقف ہے، بیوروکریسی کا اپنا ہے، پولیٹیکل سائڈ کا اپنا ہے، اور انشاءاللہ ہم کافی قریب پہنچ گئے ہیں۔ اتنی زیادہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، اتنا زیادہ اختلاف نہیں ہے، 3-4 چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم نے اب فائن ٹیون کر، نہیں وہ بڑے مائنر ہیں، وہ اصل جو ہیں وہ 3-4 ہیں بڑے ایشوز، اور وہ ایکچولی ہو جائیں گے۔ آپ کوشچن کر لیں جی آپ کر لیں۔ میں کہہ دوں یہ اس لیے ہم نے بھیجا کہ ہم اسلامک جو کونسل ہے وہ بنا اس لیے، ہم ان سے چاہتے ہیں کہ وہ مشورہ دے دیں کہ وہ ٹھیک ہے، جیسے پنجاب نے کیا مصیبت پڑ گئی ہے۔ میں عرض کروں، دیکھیں جی، میری عرض سنوں، دیکھیں جی، ہماری کوشش ہے کہ خواتین کے خلاف وائلنس نہ ہو، ان کو پروٹیکشن ملے، یعنی ہم معاشرے میں چاہتے ہیں کہ ان کو امپاور کیا جائے۔ اب یہ اس کا 2 طریقے ہیں، میری عرض سنیں، اس کے 2 طریقے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمیں ایکٹ پاس کر دیتے پنجاب کی طرح۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ایکٹ پاس کر دیں اور اس ایکٹ کے اوپر فتویٰ لگ جائے غیر اسلامی کا، ہم عورتوں کو نقصان زیادہ پہنچائیں گے فائدہ کرنے سے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم ایک کنسنسس ڈیولپ کر لیں عورتوں کی پروٹیکشن کے لیے، ان کو آن بورڈ لے لیں، کنسنسس کر کے اگر ہم کر لیں، اپنی روایت سامنے رکھ کے، اپنا دین سامنے رکھ کے، تو عورتوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ اور کوشش یہ تھی کہ اس کو کنٹروورشل نہ بنایا جائے۔ اب دیکھیں پنجاب میں کنٹروورشل ہو گیا، آپ یقین کریں جب آپ اپنے شہروں کی بات نہ کریں، دیہات کے اندر اگر ایک ایکٹ کے اوپر ایک دفعہ فتویٰ لگ جاتا ہے غیر اسلامی ہو گیا، تو بیچاری اور نقصان کس کو؟ عورتوں کو ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے بجائے وہ ایکٹ پہ چلنے کے، اب پولیو کے اوپر تو وہ کہتے ہیں کہ غیر اسلامی ہے، ٹیکے نہیں لگانے دیتے، بچے بیچارے معذور ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ ایکٹ کے اوپر اگر عورتوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایکٹ ہے، اگر اس کے اوپر یہ فتویٰ لگ جاتا ہے تو نقصان عورتوں کا ہے۔ اس لیے ہم نے کوشش کی تھی کہ پہلے سارے آبجیکشن ریموو کر کے پھر ایکٹ پاس کریں۔ نہیں ایک منٹ، نہیں ابھی یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے یہ پہلے ہماری خواتین نے یہ پریپیئر کیا ہے، انہوں نے پریپیئر کیا، انہوں نے کنسلٹیشن کی، یہ کوئی آدمیوں نے نہیں کیا، یہ ہماری خواتین کو ہم نے کہا کہ آپ پریپیئر کریں، اور ابھی تک کوئی ہمیں یہ جواب نہیں آیا، کوئی یہ نہیں ریجیکشن نہیں آئی۔ نہیں، ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ خان صاحب رحمان صاحب نے کہا کہ پہلے ویکیلیکس تھا اور آگے پارلاما لیکس، یہ بس اسی طرح ایک چیز آ جاتی ہے اور پھر ختم، اس کی کوئی وقت کی وہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وقت کی۔ دوسرا یہ کہ آپ نے ڈیٹ جو کہ وہ مظاہرے کا وہ اس کا بھی آپ نے دیکھیں، کل میں انشاءاللہ اسمبلی میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں اور اس کو تفصیل سے بات کروں گا اس کے اوپر، کیونکہ بہت سیریس چیز ہے، اور یہ سیریس اس لیے ہے کہ یہ پاکستان کی مستقبل کی یہ جو پینما کی جو لیکس ہوئی ہیں، یہ پاکستان کے مستقبل کو افیکٹ کرتی ہیں۔ 2 چیزوں سے ملک وائبل ہوتا ہے، ٹیکس کلیکشن سے اور کرپشن ختم کرنے سے۔ دن کی کرپشن نیب کے مطابق 12 ارب روپیہ ہے ایک دن کی، اور جو ٹیکس ایویژن ہے، پاکستان دنیا میں سب سے کم ٹیکس جی ڈی پی ریشو ہے، دنیا میں سب سے کم ہم ٹیکس دیتے ہیں۔ ملک چل ہی نہیں سکتا، قرضے لے رہے ہیں، قرضوں میں ڈوب رہے ہیں۔ اب یہ جو پینما کی بات ہے، یہ ہے ٹیکس اس کے اندر کئی تو
बिजनेसेस हैं जो कि अपने टैक्सेस बचाने के लिए ऑफशोर और जायज़ तरीके से कर देती हैं, लेकिन कई जगह पे अब साबित हुआ है, जिस तरह फिनलैंड का प्राइम मिनिस्टर है उसको रिजाइन करना पड़ा है, क्योंकि जब आप मुल्क का सरबराह या मुल्क की इक़्तिदार में बैठे हुए लोग अपने एसेट्स, अपने एहसासों को छुपाते हैं पनामा के अंदर ऑफशोर कंपनीज में डाल के, फिर झूठ बोलते हैं कि जनाब हमने अपनी डिक्लेयर भी नहीं करते एहसास है, फिर ये भी नहीं बताते कि यहाँ से पैसा बाहर गया कैसे है, क्योंकि मनी ट्रेल तो बड़े आराम से मिल सकती है। आप बता सकते हैं कि ये बैंक के जरिए मेरा पैसा बाहर चला गया अगर आपका जायज़ पैसा है, लेकिन आपका पास मनी ट्रेल भी नहीं है, आप पैसा बाहर भी भिजवा देते हैं, आप डिक्लेयर भी नहीं करते। ये बड़ा सीरियस ऑफेंस है, ये करप्शन भी है और ये टैक्स इवेजन भी है, ये मनी लॉन्ड्रिंग भी है। और ये जब आपका प्राइम मिनिस्टर इसमें मुलव्वस हो जाता है तो इस तरह की तकरीर करना, मासूम सी शक्ल बना के और दुख भरी कहानी बता के कि कितने बड़े जुल्म हुए उनके माजी में, और वो जुल्म होते होते अरबों खरबोपति बन भी चुके हैं लेकिन जुल्म भी होते रहे हैं, और फिर वो ये कहें कि जी एक जुडिशल कमीशन एक रिटायर्ड जज के नीचे बना के तो वो इसको यानी लोगों के सामने लोगों की आंखों में धूल फेंक सकते हैं। कोई नहीं मारने लगा अब इसको। ये भूल जाएं कि ये चीज़ आराम से, अब जिस तरह मौलाना साहब ने कहा, और वो ख्वाहिश भी होगी कि चुप करके दब जाए, ये अब दबने नहीं लगी, क्योंकि ये चारों तरफ से अब आपको आवाज़ें आएंगी। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर में, क्योंकि वो खुद मुलव्वस नहीं है इसमें, उसने जो कमेटी बनाई है वो हाई पावर्ड कमेटी है, उसमें जजेस भी हैं, उसमें वकील भी हैं, उसमें FBI के भी लोग हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन भी है पूरी, और उसने 25 अप्रैल दी है कि 25 अप्रैल तक मुझे बताओ कि जितने भी हिंदुस्तानी नाम आए हैं मुझे बताओ इनके ऊपर इन्वेस्टिगेट करके कि पैसा जायज़ तरीके से लेके गए थे या नाजायज़ तरीका था, करप्शन का था। अब देख लें कि वहाँ का क्या रिएक्शन है और इधर का क्या रिएक्शन है। इसलिए मैं सिर्फ कल तफसील में बात करूँगा, लेकिन सारी अब कौम डिमांड करेगी, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल इशू बन गया है। फ्रांस में इन्वेस्टिगेशन है, न्यूजीलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, ये अब कोई नहीं रोक सकता इस इन्वेस्टिगेशन। लास्ट क्वेश्चन। देखो अभी डी चौक मुझे याद भी आ रहा है, और हो सकता है अब इतने लंबे धरने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि जो हालात है वो जिधर मुझे नज़र आ रहा है वो जिस तरफ जा रहे हैं, इंशाअल्लाह मुझे जो पाकिस्तान में एक नया दौर है, जो मैं बड़ी देर से 20 साल से कोशिश कर रहा हूँ, मुझे तो नया पाकिस्तान नज़र आ रहा है। क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से अब हो गया है कि आप नैब को भी कंट्रोल कर लें, आप FBR को भी कंट्रोल कर लें, आप इलेक्शन कमीशन को भी कंट्रोल कर लें, आप कई जजेस को भी कंट्रोल कर लें, लेकिन अल्लाह की तरफ से फिर पकड़ होती है कि पनामा से अब आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और अब ये गेम अब जाएगी, तहरीक इंसाफ इसमें आगे होगी। मैं आज आपको कह दूं, ये हमारी 20 साल की स्ट्रगल है। हमने इस मुल्क से ये जो करप्शन की लानत है, जिससे मुल्क मकरूज होता जा रहा है और ये अरबोपति बनते जा रहे हैं बाहर बैठे हुए, हम इंशाल्लाह स्ट्रगल इसके ऊपर पूरी करेंगे।